اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس باب القول فی ایمان المقلد والمرتاب۔ المقلد من تدین ما تدین لأنہ دین آبائہ و قرابتہ و اہل بلدہ ولیس عندہ وراء ذلک حجۃ یاوی الیہا، والمرتاب من یقول اعتقدت الاسلام و تابعت اہلہ احتیاطا لنفسی، فإن كان حقا فقد فزت وإن لم يكن من ذلك شيء لم يضرني وواحد من هذين ليس بمسلم۔ وبسط الحلیمی رحمہ اللہ تعالی فيه الكلام قال والمؤمن الذي ليس بمقلد رجلان أحدهما الذي إلى آخره۔ یہ باب ہے تقلید کرنے والے اور شک کرنے والے کے ایمان کے بیان میں۔ المقلد من تدین سے مقلد کی اولاً تعریف کر رہے ہیں، والمرتاب من یقول سے شک کرنے والے کی یعنی مشکوک کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مقلد وہ ہوتا ہے کہ جو چاہے دین بنا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کا دین اس کے باپ دادا سے اور رشتہ داروں کا دین ہوتا ہے۔ مصنف کی مراد اس تعریف سے مقلد کی اس تعریف سے مصنف کی مراد باپ دادا کے رسومات کی پیروی کرنے والے لوگ، جس کی طرف قرآن میں اشارہ ہے ما وجدنا علیہ آباءنا ما الفینا علیہ آباءنا۔ تو مقلد سے مراد محض باپ دادا کے رشتہ دار شہر کے لوگوں کے رسومات کے پیروکار۔ مشکوک وہ شخص ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا عقیدہ رکھتا ہوں اور اہل اسلام کی تابعداری کرتا ہوں، مگر صرف اپنی ذات کے بچاؤ کے لیے، اس لیے کہ اگر یہ حق ہوا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر یہ سچ نہ ہوا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مسلم نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے وواحد من ھذین لیس بمسلم، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مسلم نہیں ہے۔ وبسط الحلیمی رحمہ اللہ تعالی فیہ الکلام قال، امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تفصیلی کلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ مومن جو تقلید نہیں کرتا ہے دو طرح پر ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو دلائل و براہین کے ساتھ معرفت تامہ کے ساتھ پہچانتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کے صدق پر دلالت کرنے والے دلائل کے ساتھ پہچانتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا اعتراف کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تمام احکامات کو دل سے قبول کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں، اور ان تمام امور کے اندر جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا ہے یا جن امور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برضا وہ رغبت وہ شخص اپنے آپ کو رسول اللہ کا تابع کر چکا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی نبوت پر حجت قائم ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی کی دعوت کی اجابت کرنے، دعوت کو قبول کرنے کے لیے اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ حلیمی نے اس کے بارے میں تفصیلی کلام کیا ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ پھر دیکھا جائے گا اگر وہ شخص مومن اس ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں کوئی الحاد وہ بے دینی کرتا تھا تو اس کا نیا ایمان اس الحاد کو ترک کرتا ہوگا نبی کریم کے فرمان اور دعوت کی وجہ سے، اور اگر اس سے پہلے بے دین تھا اور یہ کہتا تھا کہ عالم کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی سانے نہیں ہے، عالم ہمیشہ سے ہے، اسی حالت پر ہے جس پر اس وقت ہے، تو ایسے شخص کے ایمان کی وجہ اللہ کے نبی کی دعوت ہوگی۔ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں پیغمبر اسلام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ان للعالم الہا واحدا لم یزل ولا یزال ولا یسبح شیئا قادرا الی آخرہ۔ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں پیغمبر اسلام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ عالم کے لیے ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی بھی شے اس کی مثل نہیں ہے، وہ قادر ہے، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اپنے ماسوا پر موجود شے کو، اپنے ماسوا پر موجود چیز کو اس نے از سر نو بنایا اور اس کو اختراع کیا، ایجاد کیا، بغیر اصلی اور مادے کے، اور اس نے رسول کو لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ ان کو اس کی معرفت کرائے اور ان کو اس کی مخلوق کے آثار و نشانات سے جنہیں وہ دیکھ رہے ہیں مبتلا فرمائے اور وہ اس سے سمجھ حاصل کریں تاکہ وہ رسول لوگوں کو اللہ کی اطاعت و عبادت کی دعوت دے اور اس رسول کی سچائی پر
دلالت و رہنمائی وہ امور ہیں جن کے ساتھ اس نے تائید کی ہے، جو کہ گوناگو قسم کے ہیں، جو اس طرح ہیں کہ لوگ ان کی استطاعت نہیں رکھتے، اگرچہ وہ سب ان کی مثل لانے کے لیے ایک دوسرے کے معاون بھی ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام کے سچائی کے عقلی دلائل و منطقی دلائل۔ وَإِنَّهُ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِّنَ النَّاسِ يَجْمَعُهُ وَإِيَّاهُمُ الْبَشَرِيَّةُ۔ عقل کے ساتھ سوچئے کہ جب ایک شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے جو تم سب کی طرح بشر ہے، وہی بشریت تمہارے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی، پھر تمہاری اس کی مٹی، پانی، ہوا ایک ہے، شہر ایک ہے، اسی شہر میں تم رہتے ہو، اسی میں وہ بھی رہتے ہیں، اسی دھرتی پر تم رہتے ہو، اسی پر وہ بھی رہتے ہیں، اسی ہوا میں تم سانس لیتے ہو اور اسی میں وہ بھی، وہی پانی تم پیتے ہو اور وہی وہ بھی۔ ان تمام وحدت و اتحاد کے باوجود وہ ایک بات میں تم سے مختلف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو آسمانی تائید حاصل ہے تاکہ اس کی سچائی پر دلالت ہو، جبکہ وہ اس کے علاوہ بھی کسی چیز میں لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی مختلف نہیں ہیں۔ ان کو کھانے کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح سب کو، ان کو پینے کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح سب کو، اور عادت کے مطابق وہ کسی شے پر الگ سے قدرت نہیں رکھتے، صرف انہی اشیاء پر قدرت رکھتے ہیں جن پر سب قدرت رکھتے ہیں۔ جس چیز سے سب عاجز ہیں وہ بھی عاجز ہیں، مگر ان سب کچھ کے باوجود ان کے پاس ایک ایسا پیغام ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، ان کو ایسی تائید حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں ہے۔ تو پھر ضروری ہے عقلی اور منطقی طور پر کہ سب لوگ یہ جان لیں کہ یہ اللہ واحد کا فضل ہے، جس نے اس فضل کے ساتھ صرف انہی کو خاص کر لیا ہے، ورنہ وہ شخص تو ان امور کے اندر، ان باتوں کے اندر جو امور عادیہ میں سے نہیں ہیں، سب لوگوں کی طرح عاجز ہیں۔ پھر اگر وہ عاجز ہیں ان چیزوں سے اور ان کے پاس موجود ہو جائے اور ان کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، باوجود یہ کہ وہ اس کے کرنے کی نہیں ہے بلکہ ان کے سوا کسی اور ہستی کی کاریگری ہے، صنعت ہے، اور عقلی طور پر یہ بھی ممنوع بات ہے کہ وہ ہستی اس کی ہم مثل اور ہم جنس بھی نہ ہو، اور قدرت و طاقت میں اس کی نظیر بھی نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر ایسے خلاف عادت امور کا ظہور اور وجود اس سے بھی اسی طرح
محال ہوگا جیسے اس سے محال ہے۔ لیکن یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اس شخص کے پیچھے کسی عظیم صانع کا ہاتھ ہے جو اشیاء کائنات میں ایسی قدرت اور ایسی قوت سے تصرف کرتا ہے جس قوت و قدرت کے ساتھ بڑے بڑے صنعت کار اور مشاہدہ کرنے والے کاریگر نہیں کر سکتے۔ جیسے اس کی صنعت و کاریگری مخلوق کی صنعت کے مشابہ نہیں، ایسے ہی وہ خود بھی ان سے مشابہ نہیں بلکہ بے مثل ہے۔ اور اسی طرح اس پر نقص اور کمی کا تصور جائز نہیں جیسے مخلوق پر ہے۔ اس بات صانع پر اس کی حجت، اس کی دلیل قائم ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی ذات سے جاہل یا غیر معترف ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کی رسالت کا اثبات اسی ذات لا یزال کی طرف سے ہے۔ جو شخص جھک جائے اس کی حجت کے لیے اور سچا مان لے اس کو اس کے تمام فرامین میں، اور جو شخص اس کی تمام دعوت کے ساتھ ایمان لے آئے اس کے لیے اثبات رسول اور اثبات مرسل ایک ساتھ ایک ہی مقام میں ہو جائے گا، یعنی اللہ اور رسول دونوں کا اثبات و اعتراف اور دونوں کے ساتھ ایمان ایک ساتھ ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے ایمان باللہ کی، رسول اللہ کی دعوت کی اجابت کرنے کے لیے۔ یہ اجابت حجت و دلیل کے ساتھ ہے، اور انبیاء و رسل کی دعوت کو قبول کرنے والے عام لوگوں کا ایمان اسی وجہ سے ہے۔ پھر رسول اللہ کے بعد میں وہ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بعد میں بھی متنبہ کیا اور خود بھی غور و فکر کیا اور بحث و تمحیص کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے دلائل کی بصیرت عطا کی جس نے اس کی کمر مضبوط کر دی۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر کے دین کی حفاظت کی اور ان کا یقین مضبوط ہوا، اور انہوں نے اس علم کو تلاش کیا اس قدر جس سے پیغمبر کے دین کی نصرت ہوئی ہے، جس سے اس کے اعداء اور دشمنوں سے مجادلہ و مناظرہ کر سکے اور اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو سکے۔ حدیث نمبر 81۔ اخبرنا ابو الحسین علی بن محمد المقری اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق حدثنا یوسف بن یعقوب حدثنا نصر بن علی حدثنا وہب بن جریر حدثنا ابی عن محمد بن اسحاق حدثني الزہری عن ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام وعن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود وعن عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ وذکر الحدیث عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما فتن اصحابہ بمکۃ اشار علیہم
ان یلحقوا بارض الحبشہ، خبر دیے حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں، خبر دیے ہم کو ابو الحسین علی بن محمد مکری، وہ کہتے ہیں خبر دیے ہم کو حسن بن محمد بن اسحاق، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے یوسف بن یعقوب کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے نصر بن علی کہتے ہیں بیان کیے ہم سے وہب بن جریر، وہب کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے میرے والد جریر، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن اسحاق سے، محمد بن اسحاق کہتے ہیں حدیث بیان کیے مجھ سے زہری، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری، وہ روایت کرتے ہیں ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے، اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے حدیث کو ذکر کیا ابو بکر بن عبد الرحمن سے، ابو بکر بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ام سلمہ سے، قالت ام سلمہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما فتن اصحابہ بمکہ، کہ قریش کے ظلم اور تعدی کا بادل جب پیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر برس کر نہ کھلا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانصاران اسلام کو ہدایت کی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ واضح رہے کہ حبش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھا۔ حبش کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے فرمانروا کو نجاشی کہتے تھے، اور نجاشی کے عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورہ دیا، اشارہ کیا کس بات کا، ان یلحقوا بارض الحبشہ، کہ سرزمین حبشہ، ملک حبشہ چلے جائیں۔ جانصاران اسلام صحابہ کرام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے، اور ان کا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بچا لانا ممکن نہ تھا۔ اس وقت حرم کعبہ میں کوئی شخص اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے، حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس آئے تو چہرے پر زخم کے نشان لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چاہے اقتدار میں دوسرے سرداران قریش سے
کم نہ تھے، لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اسی بنا پر ایک بار حضرت ابوبکر بھی ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ بہرحال ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اشارہ کیا۔ کیا اشارہ کیا؟ اشارہ علیہم ان یلحقوا بارض الحبشہ، کہ ملک حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام اور صحابیات حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، نجاشی کے ملک میں ہجرت کر گئے۔ وہاں پہنچے تو مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ تو حضرت ام سلمہ کی روایت موجود ہے یہاں، فذکر الحدیث بطولہ، تو ابوبکر بن عبد الرحمن نے لمبی حدیث یہاں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نجاشی کی بدولت مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ام سلمہ کی لمبی حدیث ہے کہ ہم یہاں آ کر، حبش میں آ کر امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش یہ خبریں سن کر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ آخر قریش کی یہ رائے ٹھہری کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص اس کام کے لیے منتخب ہوئے، نجاشی کے پاس بطور سفیر بھیجے جانے کے لیے منتخب ہوئے۔ نجاشی اور ان کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے گراں بہا قیمتی تحفے مہیا کیے گئے، اور نہایت سر و سامان سے یہ سفارت حبش کو روانہ ہوئی۔ یہ سفراء نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نظریں پیش کی، اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست پیش کریں، آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفراء دربار میں گئے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کو حوالہ کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا، تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرست دونوں کے مخالف ہے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کو انتخاب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے اس طرح تقریر شروع کی، کیا؟ فَكَلَّمَهُ جعفر یعنی النجاشی قال كنا على دینہم یعنی دین اہل مکہ حتی بعث اللہ عز وجل فینا رسولا نعرف نسبہ وصدقہ وعفافہ فدعانا الی ان نعبد اللہ وحدہ
لا نشرک بہ شیئا ونخلع ما یعبد قومنا وغیرہم من دونہ وأمرنا بالمعروف ونہانا عن المنکر وأمرنا بالصلاة والصیام والصدقہ وصلۃ الرحم۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کیا: ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق اور دیانت، جس کے نسب سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ چنانچہ ہم اس شخص پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام برے اعمال سے باز آئے۔ اسی بات پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اسی گمراہی میں پھر واپس آ جائیں۔ فقال النجاشی هل معکم مما انزل علیہ شیء تقرؤونہ علی؟ فقال جعفر نعم۔ فقرأ قاف کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا فلما قرأها بكى النجاشی حتى اخضل لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم وقال النجاشی إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة۔ نجاشی نے کہا، جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں کاف ہا یا عین صاد سے۔ نجاشی پر رقت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ہی ایک چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر سفرائے قریش سے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ کروں گا، ان کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ ام سلمہ کی روایت ہے جس کو ابو بکر بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ دوسرے دن عمرو بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، حضور، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ اب مسلمانوں کو تردد ہوا کہ
اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر نے کہا کچھ ہو، ہم کو سچ بولنا چاہیے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ اور پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے کھرکھراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکامیاب واپس ہوئے۔ حدیث نمبر 8282 اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و محمد بن موسیٰ قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوری حدثنا فضیل بن عبد الوہاب حدثنا شریک عن سماک عن ابی ذبیان عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بما كنت نبیا قال ارأیت ان دعوت شیئا من هذه النخل فأجابنی تؤمن بی قال نعم فدعاه فأجابه فآمن به وأسلم۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور محمد بن موسیٰ نے، دونوں نے کہا ہمیں خبر دی ہے ابو العباس محمد بن یعقوب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے عباس بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے فضیل بن عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے شریک نے سماک سے، انہوں نے ابو ذبیان سے، انہوں نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا آپ کیوں کر نبی بن گئے؟ بما کنت نبیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ارأیت ان دعوت شیئا من هذه النخل، آپ نے فرمایا یہ بتا اگر میں ان کھجوروں میں سے کسی کو بلاؤں اور وہ میری بات مان لے تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ بولا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کو بلایا، کھجور نے آپ کی بات مان لی، پھر وہ شخص یہ معجزہ دیکھ کر آپ پر ایمان لے آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ وَأَسْلَمَ فَدَعَاهُ فَأَجَابَهُ فَآمَنَ بِهِ وَأَسْلَمَ، ایمان قبول کر لیا اور مسلمان بن گیا۔ وَكَذَا رَوَاهُ محمد بن سعید بن الأصبہانی عن شریک، کہتے ہیں اس حدیث کو محمد بن سعید اصفہانی نے اسی طرح روایت کیا ہے شریک سے، جو اس سے زیادہ مکمل ہے، اور اس کو اعمش ابی ذبیان سے بھی روایت کیا ہے۔ ہم نے حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں ہم نے
اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس کے کئی شواہد ذکر کیے ہیں، اور ہم نے اس شخص کا ایمان ذکر کیا ہے جو اس وقت ایمان لایا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر واقف ہو گیا اور آپ کے معجزے پر، جس سے آپ کے فرمان کی سچائی کھل جاتی ہے۔ حدیث نمبر 83۔ اخبرنا ابو طاہر الفقیہ اخبرنا ابو بکر محمد بن الحسین القطان اخبرنا احمد بن یوسف حدثنا محمد بن یوسف الفریابی حدثنا سفیان عن جعفر بن ارکان عن عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ انہ سألہ رجل عن شیء من الاحواء فقال علیک بدین الاعرابی والغلام فی الکتاب والہو امن سواہ۔ ہمیں خبر دی ہے ابو طاہر فقیہ نے، وہ کہتے ہیں خبر دی ہے ابو بکر محمد بن حسین قطان نے، وہ کہتے ہیں خبر دی ہم کو احمد بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہے محمد بن یوسف فریابی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے سفیان نے جعفر بن ارکان سے، وہ روایت کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز سے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا علیک بدین الاعرابی والغلام، لازم پکڑو دیہاتی کا ایمان اور لڑکے کا ایمان کتاب میں، اور چھوڑ دو اس کو جو اس کے سوا ہے، والہو امن سوا ہو۔ قال الامام البیہقی رحمہ اللہ تعالی وھذا الذی قالہ عمر بن عبد العزیز وقال غیرہ من السلف فی النہی عن الخوض فی مسائل الکلام فانما ھو لانہم رأوا انہ لا یحتاج الیہ لتبیین صحت الدین فی اصلہ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہے وہ جو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اور ان کے سوا اور کچھ اسلاف نے فرمایا، علم کلام کے مسائل میں غور کرنے سے نہیں کے بارے میں۔ ان حضرات نے علم کلام میں غور کرنے سے جو منع فرمایا، یہ اس لیے کہ ان حضرات نے دیکھا سمجھا کہ مسائل کلام میں گھسنے کی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے، دین کی صحت کو بتانے کے لیے اور دین کی صحت کو سمجھانے اور وضاحت کے لیے، اس لیے ان حضرات نے علم کلام کے مسائل میں غور کرنے سے روکا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلائل و براہین کے ساتھ تائید یافتہ بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان صحیح براہین کا مشاہدہ انہی لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے ان کا مشاہدہ کیا، اور ان کا مکمل پیغام اور وہ لوگ جن کو وہ بھیجا وہ ایک ساتھ اس بات توحید و نبوت کے لیے کافی وافی تھا۔ دوسری چیزوں کی نسبت سے انہوں نے امن اور سلامتی نہیں سمجھی کہ لوگ علم کلام میں فراخی پیدا کریں، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہوگا جس کی عقل کامل نہ ہوگی اور رائے کمزور ہوگی، اسی وجہ سے بعض گمراہوں کی گمراہی کے
جال میں پھنس جائے گا اور بے دینوں کے شبہات میں الجھ جائے گا اور اس سے نکلنے کی طاقت بھی نہ رکھے گا۔ جیسے کمزور آدمی جو تیرنے میں ماہر نہ ہو، جب گہرے پانی میں گر جائے غرق ہونے سے محفوظ نہیں ہوتا، اور اس سے چھٹکارے پر قدرت نہیں رکھتا ولا یستطیع منہا، اس سے چھٹکارے پر قدرت نہیں رکھتا۔ علم کلام سے منع بھی نہیں کیا کہ ذاتی طور پر وہ مذموم ہے یا غیر مذموم ہے، اس سے منع بھی نہیں کیا۔ اور وہ علم بھلا مذموم اور قابل نفرت کیسے ہو سکتا ہے؟ جس علم میں اللہ تعالیٰ کی معرفت تک، جس علم سے اللہ تعالیٰ کی معرفت تک رسائی حاصل کی جائے، اللہ کی صفات کے علم اور اس کے رسولوں کی معرفت حاصل کی جائے، اور سچے نبی اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی جس علم کی بدولت شناخت ہو، بھلا وہ علم مذموم اور قابل نفرت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کمزوروں پر ان کے ڈرنے اور شفقت کرنے کی وجہ سے منع کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو چاہتے ہیں علم کلام سے وہاں تک نہ پہنچ سکیں اور گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے اس علم کے ساتھ اشتغال سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اور کچھ اسلاف نے منع فرمایا۔ ثم بسط الحلیمی رحمہ اللہ تعالی الکلام فی التحریض علی تعلمہ اعدادا لأعداء اللہ عز وجل، وقال غیرہ فی نہیہم عن ذلک انما هو لأن السلف من اہل السنہ والجماعہ كانوا يكتفون بمعجزات الرسل صلوات اللہ علیہم على الوجه الذي بينا۔ شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دشمنوں کے خلاف تیاری کرنے کے لیے علم کلام سیکھنے پر ابھارنے اور برانگیختہ کرنے کے لیے تفصیلی بحث کی ہے۔ شیخ حلیمی کے علاوہ بعض اہل علم کا لوگوں کو علم کلام میں اشتغال سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اہل علم نے علم کلام سیکھنے سکھانے سے جو روکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اسلاف رسولوں کے معجزات کے ساتھ اکتفا کرتے تھے، جس طریقے سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ سلف اہل سنت کے زمانے میں علم کلام کے ساتھ اہل بدعت اشتغال رکھتے تھے، لہٰذا اہل سنت اہل بدعت کے کلام کے ساتھ اشتغال رکھنے و مصروف ہونے سے منع کرتے تھے۔ پھر اس پر ترا یہ کہ اہل بدعت اس بات کے دعوے دار تھے کہ اہل سنت کے مذہب اپنے اصول میں عقل کے خلاف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک جماعت کو غور فکر کرنے اور استدلال کے لیے مقرر فرما دیا۔ انہوں نے کلام میں
مہارت حاصل کی اور روشن دلائل اور حجت باہرہ کے ساتھ بیان کر دیا کہ اہل سنت کے مسالک عقل کے موافق ہیں، مخالف نہیں ہیں، جیسے کہ وہ ظاہر کتاب و سنت کے موافق ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہر چیز کا اثبات و ایجاب کتاب و سنت سے ہوتا ہے، ان امور میں بھی جن میں عقلاً جائز ہے کہ غیر واجب ہوں۔ عقل سے اثبات و ایجاب نہیں ہوتا۔ یہ پکی بات ہے کہ سلف میں وہ لوگ بھی تھے جو علم کلام میں مہارت حاصل کرتے اور اس کے ذریعے اہل بدعت کا رد کرتے تھے۔ حدیث نمبر 84۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی احمد بن سہل حدثنا ابراہیم بن معقل حدثنا حرملۃ حدثنا ابن وہب حدثنا مالک انہ دخل یوما علی عبداللہ بن یزید بن ہرمز فذکر قصہ ثم قال وکان یعنی ابن ہرمز بصیرا بالکلام وکان یرد علی اہل الاہواء وکان من عالم الناس بما اختلفوا فیہ من هذه الاہواء۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے کہ مجھے خبر دی ہے احمد بن سہل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابراہیم بن معقل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہے حرملہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہے ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہے مالک نے، وہ ایک دن عبداللہ بن یزید بن ہرمز کے پاس داخل ہوئے اور قصہ ذکر کیا، پھر کہا کہ ابن ہرمز کلام میں بصیرت والا اور وہ اہل بدعت کا رد کرتا تھا اور بڑے علم والے لوگوں میں سے تھا، خصوصاً جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے اہل بدعت میں سے، اہل من هذه الاہواء۔ باب القول فی من یکون مومنا بایمان غیرہ۔ حدیث نمبر 85۔ اخبرنا محمد بن عبداللہ الحافظ حدثنا ابو عبداللہ بن یعقوب حدثنا محمد بن شازان حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ وابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ فإن کانا مسلمین فمسلم وکل انسان تلدہ امہ یلکظہ الشیطان فی حضنیہ الا مریم وابنہا رواہ مسلم فی الصحیح عن قتیبہ۔ باب القول فی من یکون مومنا بایمان غیرہ۔ باب اس شخص کے بیان میں جو دوسرے کے ایمان کے سبب سے مومن ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 85۔ ہمیں خبر دی ہے محمد بن عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں خبر دی ہے ابو عبداللہ بن یعقوب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد بن شازان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عبد العزیز بن محمد نے علاء بن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل انسان تلدہ امہ علی الفطرہ ابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ فإن کانا مسلمین فمسلم وکل انسان تلدہ امہ یلکظہ الشیطان فی حضنیہ الا مریم وابنہا، ہر انسان کو اس کی ماں جنم دیتی ہے اسلام کی فطرت پر۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان کو اس کی ماں جنم دیتی ہے علی الفطرہ، فطرت پر، اسلام کی فطرت پر، اسی فطرت پر جس کا اللہ رب العزت نے آدم کے پشت سے نکال کر روز اول عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا چھوڑتے ہیں۔ اگر وہ دونوں مسلم ہوتے ہیں، اگر وہ دونوں فإن کانا مسلمین، اگر ماں باپ دونوں مسلم ہوتے ہیں تو بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ کل انسان تلدہ امہ یلکظہ الشیطان فی حضنیہ کہتے ہیں، اور ہر انسان کو جب اس کی ماں جنم دیتی ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں گھوسا مارتا ہے، کونچے لگاتا ہے، سوائے حضرت مریم اور اس کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خصوصیت ہے حضرت مریم کی، اور یہ خصوصیت ہے ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ پیدائش کے وقت شیطان ان کو چھو نہیں پایا، چھونا چاہا مگر چھو نہیں پایا۔ اور ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے وقت بچہ روتا ہے، ہر بچہ روتا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ اس وقت شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں کونچے مارتا ہے، اس کونچے مارنے کی وجہ سے بچہ روتا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے سیاح المولود نزغہ من الشیطان، یعنی پیدائش کے وقت جو بچہ چیختا ہے، روتا ہے، وہ شیطان کے کونچے اور ٹونچے مارنے کی وجہ سے روتا ہے۔ بہرحال امام مسلم نے بھی اس کو اپنی صحیح میں قتیبہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں رواہ مسلم فی الصحیح عن قتیبہ۔ وقد حکینا عن الشافعی رحمہ اللہ تعالی انہ قال کل مولود یولد علی الفطرہ ہی الفطرۃ التی فطر اللہ تعالی علیہا الخلق فجعلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں امام شافعی سے نقل کر چکے ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ امام شافعی سے ہم نقل کر چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ وہی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقوف قرار دیا ہے جب تک وہ اپنے قول سے وضاحت نہ کریں اور دو میں سے ایک قول کو اختیار نہ کریں۔ دو قول کون؟ ایمان یا کفر فی ذاتہ، ان کے حکم ہیں، البتہ ان کا حکم ان کے والدین والا ہے۔ ولادت کے دن ان کے والدین جو کچھ تھے تو بچہ بھی اسی حکم میں ہوگا۔ اگر مومن تھے تو وہ ایمان پر ہوگا، یا کافر تھے تو وہ کفر پر ہوگا۔ امام شافعی کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولود کو، بچے کو اس طرح بنایا ہے کہ فی نفس ہی اس کے لیے اپنا کوئی حکم نہیں ہے۔ بہرحال دنیا میں وہ اپنے والدین کے تابع ہے، دین میں یہاں تک کہ وہ اپنے بارے میں بالغ ہونے کے بعد کچھ
ظاہر کرے، بالغ ہونے کے بعد کچھ ظاہر کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فذهب الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فی ھذا الی ان اللہ تعالیٰ خلق المولود لا حکم لها فی نفسہ انما هو تابع لوالدیہ فی الدین فی حکم الدنیا۔ باقی رہا ان کا آخرت کا حکم، تو کچھ لوگوں نے ان کو آخرت کے بارے میں بھی ان کے والدین کے ساتھ لاحق کیا ہے، کچھ لوگوں نے آخرت کے بارے میں بھی ان کے والدین کے ساتھ لاحق کیا ہے، اور بعض نے مسلمانوں کی اولادوں کو ان کے ساتھ لاحق کیا ہے، اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مشرکین کی اولاد اہل جنت کے خادم ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے تمام بچوں کے بارے میں توقف کیا ہے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا ہے۔ وَوَكَّلَ أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ مصنف کہتے ہیں وَهَذَا أَشْبَهُ الْأَقَاوِيلِ بِالسُّنَنِ الصَّحِيحَةِ وَاللَّهُ تعالیٰ عالم۔ کچھ لوگوں نے تمام بچوں کے بارے میں توقف کیا ہے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے۔ یہ قول احادیث صحیحہ کے مطابق تمام اقوال میں زیادہ بہتر ہے، تمام اقوال میں زیادہ بہتر ہے۔ وقد ذکرنا اقاویل السلف فی ذالک وما احتج به کل فریق منہم فی آخر کتاب القدر فمن احب الوقوف علیہ رجع الیہ انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں اس بارے میں سلف کے تمام اقوال اور ان کے دلائل ہم کتاب القدر کے آخر میں ذکر کریں گے۔ جو شخص ان پر آگاہی چاہے تو وہاں رجوع کرے۔ جب والدین یا دونوں میں سے کوئی وَمَتَى مَا أَسْلَمَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا صَارَ الْوَلَدُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ اسلام من صار مسلما باسلام ابویہ او احدہما من اولاد الصحابہ۔ تو جب والدین دونوں یا کوئی ایک مسلمان ہو جائے گا، بچہ اس کے اسلام کے ساتھ مسلمان قرار پائے گا۔ ہم نے کتاب السنن میں اولاد صحابہ میں سے جو بچے والدین یا کسی ایک کے اسلام کی وجہ سے مسلمان قرار پائے تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ جب کوئی بچہ اذا صبی الصغیر من دار الحرب ومعه ابواہ او احدہما فدینہ دین من معه من ابویہ۔ جب کوئی بچہ دارالکفر سے قید ہو کر آئے اور اس کے والدین ساتھ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ساتھ ہو، تو بچے کا دین اس کے ماں باپ والا ہوگا۔ اگر بچہ اکیلا قیدی ہو کر آئے تو اس کا دین قید کرنے والے کا دین ہے، کیونکہ وہی اس کا ولی ہے جو اس کے لیے اولا ہے۔ لہٰذا بچہ اپنے دین کے معاملے میں اپنے والدین کی جگہ ہے، جیسے ولایت اور کفالت میں ان کی جگہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔